بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماہر حدیث کا سبق نمبر 19 آج ہم پڑھیں گے۔ مصنف یہاں سے وہ حدیث لے کے آئے ہیں جن کے شروع میں فعل ہے اور وہ فعل جو ہے وہ لائے نفیہ یعنی کہ جس کے شروع میں لا داخل ہو۔ جملے کی دو قسمیں پڑھی ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس کے شروع میں اسم آ جائے اور جملہ فعلیہ جس کے شروع میں فعل آ جائے۔ تو ہم وہ حدیث پڑھ رہے ہیں جن کے شروع میں کیا ہو، فعل ہو۔ حدیث نمبر 130 ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دیکھیں حدیث کا مطلب یہ کہ چغل خوری جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی اس گندی اور شیطانی عادت کے ساتھ جنت میں نہ جا سکے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ چغل خور ابتدا میں جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، بعد میں اپنے گناہ کی سزا پوری کرنے کے بعد آ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چغل خوری 3 خبیث خصلتوں کا مجموعہ ہے اور ان تینوں ذلت کی بنیاد اور ارکان ہیں۔ اول جھوٹ، دوسرا حسد، تیسرا نفاق۔ یہ تینوں چیزیں جس کے اندر پائی جائے گی اس کے اندر چغل خوری والی عادت ہوگی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو دنیا میں 2 زبانیں رکھتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ یہ بات مشہور ہے کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک غیبت کی وجہ سے، دوسرا پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور تیسرا چغل خوری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے اس بری عادت کو ہٹا دے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں حدیث کی لغوی تحقیق دیکھیں، قطات بابمانہ چغل خور۔ ترکیب دیکھیں، لا يدخل فعل، الجنت مفعول، قطات اس کا فاعل، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے پھر جملہ نعتی جوڑنا یہ واجب ہے، اور نعتیں توڑنا یہ گناہ کبیرہ، یعنی کہ رشتہ داری آپس میں جوڑنا جو ہے یہ ضروری ہے اور رشتہ داری توڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے قطع تعلقی پر بہت سی روایت میں سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اسے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بغاوت اور قطع رحمی 2 ایسے گناہ ہیں جس پر دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والا کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نمبر 1 شرابی، نمبر 2 قاطع رحم یعنی کہ رشتہ داری توڑنے والا، نمبر 3 جادوگر۔ بہرحال حدیث بالا بھی اسی کے متعلق ہے جس میں ارشاد ہے کہ قطع رحم تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے جو جاننے کے باوجود قطع رحمی کرے اور حقوق ادا نہ کرے تو اس نے کام حرام کیا، اور اگر وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے قطع تعلق کرتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ قطع رحمی جو کہ حرام ہے اس کو حلال جانتا ہو اور حلال سمجھ کے تعلق کو توڑتا ہو تو اس پہ جنت کا داخلہ حرام ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے لوگوں کے ساتھ، پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بعد میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد داخل ہو جائے گا۔ لغوی تحقیق ہے اس کی قاطع قطعاً بمعنی جدا کرنا، کاٹنا۔ ترکیب اس کی پہلی والی حدیث کی طرح، سابقہ حدیث کی طرح ہے، لا يدخل فعل، الجنت مفعول، قاطع فاعل، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ایک طالبات یہاں پر مفعول پہلے آ رہا ہے، فاعل بعد میں آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فاعل بعد میں آتا ہے اور مفعول پہلے آ جاتا ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اعراب سے پتہ چلے گا۔ دیکھیں الجنت تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کی پہچان رکھنی ہے۔ حدیث نمبر 132 ہے، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔
دیکھیں اس حدیث میں ایک حکیمانہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دین کے دشمن کے ہر شکنی اور سرکشی سے بار بار چشم پوشی نہیں کرتا، تاکہ دشمن دین اس دھوکے میں نہ آئے کہ یہ دیندار ایسے بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے، زمانہ رسالت میں ایک شاعر تھا، اس کا نام ابو عزہ تھا۔ وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کی خوب ہجو کیا کرتا تھا۔ ہجو سے مراد یہ نہیں کہ برائی بیان کیا کرتا تھا، مگر جب غزوہ بدر ہوا، اس میں قیدیوں کے ساتھ یہ شاعر بھی گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس نے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لے کر اس کو چھوڑ دیا، مگر اس کی ازلی شقاوت یعنی کہ مسلمان سے ہمیشہ جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی۔ یہ شاید پھر غزوہ احد میں گرفتار ہو کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا، پھر اس نے آپ سے وعدے کرنے شروع کر دیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس مرتبہ معاف نہیں کیا، اس کو قتل کروا دیا۔ اور جب بعض لوگوں نے اس کی سفارش کرنی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، لَيُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ، کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اگر مسلمان اس اہم اصول کی طرف توجہ کر لیں تو اس کی رعایت کرنے سے مسلمان دشمنان دین کے شر و فساد سے بچے رہیں گے۔ لغوی تحقیق ہے اس کی، یلدغ لدغ لدغن بمعنی ڈسنا، اور جوہرن بمعنی سوراخ، اور اس کی جمع اجحار آتی ہے۔ ترکیب دیکھیں اس کی، لا یلدغ فعل مجہول ہے، المؤمن اس کا نائب فاعل ہے، من حرف جر، جوہرین موصوف، واحد صفت، موصوف صفت مل کر من حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر لا یلدغ فعل کے متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مرتین جو ہے یہ صفت ہے، اور اس کا جو اس کے موصوف ہے وہ محذوف ہے، وہ کیا ہے، لدغین، دو سوراخ، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے اب یہ صفت اپنے محذوف موصوف سے مل کر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب دوبارہ دیکھ لیں، لا یلدغ فعل مجہول، المؤمن نائب فاعل، من حرف جر، جوہر موصوف، واحد صفت، موصوف صفت مل کر من حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر لا یلدغ فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ مرتین جو ہے وہ یہ صفت ہے، اور اس کے جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، یہ مل کر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی حدیث ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ دیکھیں ہم سایوں کے حقوق کا اندازہ ہم اس حدیث سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں کتنے شفیق و مہربان تھے، اور یہ ارشاد کیسے جلال سے معمور ہے۔ نبوت کی زبان میں کسی عمل کی سخت تاکید اور دین میں اس کی انتہائی اہمیت جتانے کے لیے آخری تعبیر یہی ہوئی ہے کہ ہمسایوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا مومن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہم پڑوسی کی حقوق کی نگہداشت رکھنے کے حدیث مقدسہ میں بہت تاکید آئی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے متعلق اس قدر تاکید فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو میں اچھا ہوں یا برا؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہے تو اچھا ہے، جب وہ تجھے برا کہے تو برا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑوسی کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینے کا نام نہیں، بلکہ پڑوسی کی اچھا یہ ہے کہ ہمسائے کی تکلیف پر صبر کرے۔ خلاصہ یہ ہوا، ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ برتاؤ اور رویہ ایسا شریفانہ رکھے کہ وہ اس کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے خوف رہیں۔ اس کی جو ہے لغوی تحقیق دیکھیں، جارہ بمعنی پڑوسی، پناہ دینے والا جمع جیران آتی ہے۔ ترکیب دیکھیں، لا يدخل فعل، الجنۃ مفعول، من موصولہ، لا یأمن فعل، جارہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل، بوائقہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول، لا یأمن فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصولہ کے لیے صلہ، موصولہ اور صلہ مل کر لا يدخل فعل کے لیے فاعل، فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی حدیث ہے، حرام کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 134، لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، وہ بدن جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی حرام غذا سے پرورش کی گئی ہو۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی حرام مال سے نشوونما ہوئی ہو تو ایسا شخص جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ جو حرام مال کو حلال جان کر کھاتا ہو تو اب ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ کافر ہو گیا۔
حرام کھانے کی مذمت علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کھانے سے پہلے معلوم ہو جائے کھانا حرام ہے تو وہ اس کو نہ کھائے، اگر کھانے کے بعد معلوم ہو جائے تو اب طے کر دے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کی کہانت کی کمائی کا دودھ پی لیا، معلوم ہونے پر ابوبکر نے فوراً طے کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی میں تیرے سامنے عذر کرتا ہوں اس دودھ سے جو رگوں اور راتوں میں رچ گیا ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس نے حرام سے پیٹ کو بھرا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میری غذا کہاں سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو دوزخ کے کس دروازے سے داخل کریں۔ حرام کھانے کا کفارہ، اگر کسی نے حرام مال کھا لیا ہو تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سچے دل سے ندامت اور شرمندگی سے توبہ کر لے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ترکیب دیکھیں اس کی، لا يدخل فعل، الجنت مفعول، الجنت مفعول، جسد موصوف، غزیہ فعل، ضمیر اس کا نائب فاعل، با حرف جر، حرامی مجرور، جار مجرور مل کر غزیہ فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ غزیہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لا يدخل کے لیے نائب فاعل، فعل اپنے فاعل اور نائب فاعل، جسد الموصوف کے لیے صرف موصوف صرف مل کر لا يدخل فعل کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔